عاشق کی بھی کٹتی ہیں کیا خوب طرح راتیں، عاشق کی بھی کٹتی ہیں کیا خوب طرح راتیں، دو چار گھڑی رونا دو چار گھڑی باتیں، عاشق کی بھی کٹتی ہیں کیا خوب طرح راتیں، دو چار گھڑی رونا دو چار گھڑی باتیں، قرباں ہوں مجھے جس دم یاد آتی ہیں وہ باتیں، قرباں ہوں مجھے جس دم یاد آتی ہیں وہ باتیں، کیا دن وہ مبارک تھے کیا خوب تھیں وہ راتیں، اوروں سے چھٹے دلبر دلدار ہووے میرا، اوروں سے چھٹے دلبر دلدار ہووے میرا، برحق ہیں اگر پیرو پیرو کچھ تم میں کراماتیں، اور کل لڑ گئیں کوچے میں آنکھوں سے میری اکھیاں، کل لڑ گئیں کوچے میں آنکھوں سے میری اکھیاں، کچھ زور ہی آپس میں دو دو ہوئیں سمگھاتیں، کشمیر سی جا گہ میں نا شکر نہ رہ زاہد، کشمیر سی جاگہ میں نا شکر نہ رہ زاہد، جنت میں تو اے گیدی مارے ہے یہ کیوں لاتیں، اس عشق کے کوچے میں زاہد تو سنبھل چلنا، اس عشق کے کوچے میں زاہد تو سنبھل چلنا، کچھ پیش نہ جاویں گی یہاں تیری مناجاتیں، اس روز میاں مل کر نظروں کو چراتے تھے، اس روز میاں مل کر نظروں کو چراتے تھے، تجھ یاد میں ہی ساجن کرتے ہیں مداراتیں، سودا کو اگر پوچھو احوال ہے یہ اس کا، سودا کو اگر پوچھو احوال ہے یہ اس کا، دو چار گھڑی رونا دو چار گھڑی باتیں، عاشق کی بھی کٹتی ہیں کیا خوب طرح راتیں، دو چار گھڑی رونا دو چار گھڑی باتیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم۔ پاکستان 26 جون سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے یاد رفتہ میں مرزا محمد رفیع سودا صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام لے کر بندہ حاضر ہے۔ سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے۔ آج 26 جون کو مرزا محمد رفیع سودا صاحب عید رفتہ کے مشہور و معروف شاعر میر تقی میر کے ہم عصر شاعر کی برسی ہے، اور ہمارے عہد کے شاعر ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کراچی میں مقیم معروف شاعر کا یوم ولادت ہے۔ سو ان دو شعراء کرام کے کلام حاضر خدمت ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا۔ 1706 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب بسبیل تجارت پڑوس میں آئے۔ سودا پہلے سلیمان علی خان اور داؤد بعد کو شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے۔ خان آرزو کی صحبت سے بھی فائدے حاصل کیے، خصوصاً اردو میں شعرگوئی انہی کے مشورے سے شروع کی۔ محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں ان کی شاعری عروج پر تھی۔ کئی رؤساء کے ہاں ان کی قدر ہوتی تھی، خصوصاً بسنت خان خواجہ سرا و مہربان خان زیادہ مہربان تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں سے دہلی تباہ و برباد ہو گئی تو سودا نے باہر کا رخ کیا۔
1721 میں عماد الملک کے پاس متھرا گئے، پھر اسی سال فرخ آباد میں نواب مہربان خان امید کے یہاں تقریباً 22 برس رہے۔ وہاں 1770 میں نواب کے انتقال پر شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد پہنچے۔ 5 برس بعد جب آصف الدولہ تخت نشین ہوئے اور اپنا پایہ تخت لکھنؤ میں منتقل کیا تو جناب سودا صاحب بھی ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ یہاں ان کی زندگی با فراغت بسر ہوئی۔ قریب 76 برس کی عمر میں 26 جون 1781 میں انتقال ہوا۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب عہد رفتہ کے معروف شاعر ذکر خیر ہے، جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ فرما گئے کہ عاشق کی بھی کٹتی ہیں کیا خوب راتیں، عاشق کی بھی کٹتی ہیں کیا خوب طرح راتیں، 2-4 گھڑی رونا 2-4 گھڑی باتیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 12:48 سے اس سے قبل 25 جون کے حوالے سے پڑوسی 2 شعراء کرام کے کلام پیش کیے گئے، ڈاکٹر مہر افروز صاحبہ اور ڈاکٹر شاکر حسین اصلاحی صاحب۔ 25 جون کے حوالے سے 2 شعراء کرام کے کلام پیش کیے گئے، اور اب 26 جون برسی کے حوالے سے مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا ذکر خیر ہے، اور یوم ولادت 26 جون کے حوالے سے کراچی میں مقیم پاکستان کے معروف شاعر، براڈ کاسٹر، ٹیلی ویژن کے میزبان اور بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب۔ ڈھیروں دلی دعائیں، آج آپ کا یوم ولادت ہے اور مرزا محمد رفیع سودا صاحب کی برسی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب کے بارے میں چیدہ معلومات اور ان کے کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ ان کی کلیات میں 43 قصیدے رؤسا اور ائمہ اہل بیت کی مدح میں ہیں۔ ان کے علاوہ مرثیہ جات، مثنویاں، رباعیاں، قطعات، تاریخی پہیلیاں اور بہت ساری دیگر اصناف سخن۔ نثر میں ایک تذکرہ اردو شعراء کا لکھا تھا جو اب ناپید ہے۔ سامعین اکرام، سودا مرزا محمد رفیع تخلص سودا، ان کا غزل گوئی میں کوئی خاص رنگ نہیں ہے۔ وہ اس میدان میں طرح طرح سے طبع آزمائی کرتے رہے۔ غزل کی جان صفائی زبان اور سادگی بیان ہے۔ سودا نے غزل میں اس کا بہت کم خیال رکھا ہے۔ انہوں نے غزل میں فارسی کے مشہور اساتذہ نظیری صاحب اور سلیم و کلیم کا رنگ اختیار کیا۔ یہ شعراء صاحب طرز ہوئے ہیں۔ ان کی خصوصیات اردو میں آسانی اور سہولت سے نہیں نپ سکتی تھیں، اور خصوصاً ایسے زمانے میں جب کہ اردو ابتدائی اور سیال حالت میں تھی اور اس کی تشکیل ہو رہی تھی۔ اس لیے سودا نے غزلوں میں قصیدوں کی زبان استعمال کی، جس میں عربی فارسی ترکیبوں کی بہتات ہے، اور قصیدے کی طرح غزلوں میں بھی سنگلاخ زمینیں اختیار کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کے مضامین کے اصل جوہر کو پیچیدہ اور کسی قدر مشکل طرز نے چھپا دیا اور عام مقبولیت سے محروم کر دیا۔ جو لوگ مرزا محمد رفیع سودا صاحب کے اس انداز کو سہولت سے قبول نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ان کی غزل کو قصیدے کے مقابلے میں پست کہہ دیا۔ سودا نے خود اس طرف اشارہ کیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے، خوب ان کی خدمت میں لیے میں یہ غزل جاؤں گا، سودا کو تم سمجھتے تھے کہہ نہ سکے گا یہ غزل آفریں ایسے وہم پر صدقے میں اس گماں کے، آفریں ایسے وہم پر صدقے میں اس گماں کے۔ سودا کی غزل گوئی کے متعلق یہ غلط فہمی دراصل ان کے طرز بیان کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اسی زمانے میں میر جیسا بلند پایا غزل گو استاد موجود تھا، جس کی صاف و سلیس زبان میں نغمہ سرائی نے خاص و عام کو گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ نہایت مترنم بحریں بھی استعمال کرتے تھے۔ ان بحروں میں ان کی جو
غزلیں ہیں وہ خاص طور سے دلچسپ ہیں اور خاص و عام کی زبان پر جاری سودا اور میر کی غزل گوئی کا جو مقابلہ و موازنہ کیا جاتا ہے، اس نے بھی سودا کی غزل کے حق میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزل میں میر و سودا کا موازنہ اصولاً درست نہیں ہوگا۔ میر کی علم پرستی طبیعت کو سودا کے ہماگیر مزاج سے کوئی مناسبت نہیں۔ میر کا ایک خاص رنگ تھا، ان کی دنیا ہی الگ موازنے کی خاطر اسے کسی روداد، کسی اردو کے شاعر کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا ان کی توہین ہے۔ عبدالسلام کے نزدیک سودا کے کلام پر عمومی حیثیت سے جو رائے آزاد نے دی ہے وہ صائب ترین ہے اور اس پر کسی مزید اضافے کی ضرورت نہیں۔ آزاد لکھے ہیں کہ اہل سخن کا اتفاق ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا اس فن میں مسلم الثبوت تھے۔ وہ ایسی طبیعت لے کر آئے تھے جو شعر اور فن انشائی کے واسطے پیدا ہوئی تھی۔ ان کا کلام کہتا ہے کہ دل کا کنول ہر وقت کھلا رہتا تھا، اس پر سب رنگوں میں ہم رنگ اور ہم ہر رنگ میں اپنی ترنگ، جب دیکھو طبیعت شورش سے بھری اور جوش و خروش سے لبریز نظم کی تباہ آزمائی کی، اور کہیں رکے نہیں۔ چند صنعتیں خاص ہیں جن سے کلام ان کا جملہ شعراء سے مناز ہوتا ہے، اور اول یہ کہ زبان پر حاکمانہ قدرت رکھتے ہیں۔ کلام کا زور مضمون کی نزاکت سے ایسا دست و گریباں ہے جیسے آگ کے شعلے میں گرمی اور روشنی، بندش کی چستی اور ترکیب کی درستگی سے لفظوں کو درست لست کے ساتھ پہلو بہ پہلو جڑتے ہیں، گویا ولایتی تمنچے کی چاپیں چڑھی ہوئی ہیں، اور یہ خاص ان کا حصہ ہے کہ چنانچہ جب ان کے شعر میں سے کچھ بھول جائیں تو جب تک وہی لفظ وہاں نہ رکھے جائیں شعر مزہ ہی نہیں دیتا۔ خیالات نازک اور مضامین تازہ باندھتے تھے، مگر اس باریک نقاشی پر ان کی فصاحت آئینہ کا کام دیتی۔ تشبیہ و استعارے ان کے ہاں مگر اس قدر کہ جتنا کھانے میں نمک یا گلاب کے پھول پر رنگ رنگینی کے پردے میں مطلب اصلی کو کم نہیں ہونے دیتے۔ بہت سی تفصیلات ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا ذکر خیر ہے۔ فرما گئے کہ گر تجھ میں ہے وفا تو جفا کار کون ہے، گر تجھ میں ہے وفا تو جفا کار کون ہے، دلدار تو ہوا تو دل آزار کون ہے، گر تجھ میں ہے وفا تو جفا کار کون ہے، دلدار تو ہوا تو دل آزار کون ہے، نالا ہوں مدتوں سے تیرے سائے کے تلے، نالا ہوں مدتوں سے تیرے سائے کے تلے، پوچھا نہ یہ کبھو پس دیوار کون ہے، ہر آن دیکھتا ہوں میں اپنے صنم کو شیخ، ہر آن دیکھتا ہوں میں اپنے صنم کو شیخ، تیرے خدا کا طالب دیدار کون ہے، سودا کو جرم عشق سے کرتے ہیں آج قتل، سودا کو جرم عشق سے کرتے ہیں آج قتل، پہچانتا ہے تو یہ گنہگار کون ہے، گر تجھ میں ہے وفا تو جفا کار کون ہے، دلدار تو ہوا تو دل آزار کون ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب، مرزا صاحب کے والدین نے کابل سے ہندوستان ہجرت فرمائی تھی، جہاں 1713 بعض روایتیں ہیں ان کی ولادت کی۔ بہرحال دہلی سے لکھنؤ گئے، اولاً فارسی میں شاعری فرمائی اور پھر اردو میں بھی شاعری فرماتے رہے۔ 26 جون 1781 لکھنؤ میں وفات پائی مرزا محمد رفیع تخلص سودا۔ فرما گئے مرزا محمد رفیع سودا کہ ہندو ہیں بت پرست مسلمان خدا پرست، ہندو ہیں بت پرست مسلمان خدا پرست، پوجوں میں اس کسی کو جو ہو آشنا پرست،
ہندو ہیں بت پرست مسلمان خدا پرست، پوجوں میں اس کسی کو جو ہو آشنا پرست۔ اس دور میں گئی ہے مروت کی آنکھ پھوٹ، اس دور میں گئی ہے مروت کی آنکھ پھوٹ، معدوم ہے جہان سے چشم حیا پرست۔ آوارگی سے خوش ہوں میں اتنا کہ بعد مرگ، آوارگی سے خوش ہوں میں اتنا کہ بعد مرگ، ہر ذرہ میری خاک کا ہوگا ہوا پرست۔ چاہے کہ عکس دوست رہے تجھ میں جلوہ گر، چاہے کہ عکس دوست رہے تجھ میں جلوہ گر، آئینہ دار دل کو رکھ اپنے صفا پرست۔ اور سودا سے شخص کے تئیں آزردہ کیجئے، سودا سے شخص کے تئیں آزردہ کیجئے، اے خود پرست حیف نہیں تو وفا پرست۔ ہندو ہیں بت پرست مسلمان خدا پرست، پوجوں میں اس کسی کو جو ہو آشنا پرست۔ شاعری سچ بولتی ہے مرزا محمد رفیع سودا صاحب حیدر افتہ کے معروف شاعر میر تقی میر کے ہم عصر شاعر کی برسی کے موقع پر ان کے کلام لے کر حاضر ہے بندہ۔ 26 جون ان کی برسی ہے آج، اور ساتھ ساتھ ہمارے شہر کراچی میں مقیم پاکستان کے معروف شاعر جناب ندیم نقوی صاحب کا آج 26 جون کو یوم ولادت ہے، ان کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کراچی میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر اور ٹیلی ویژن کے بہت اچھے میزبان اور مشاعروں کے نظامت کار، اور ڈاکٹر صاحب جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام بھی حاضر کریں گے۔ اور سید فیاض الحسن صاحب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کو سالگرہ کا دن مبارک ہو، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غضنفر غزنی نوجوان شاعر ہیں کراچی پاکستان سے، اور حیدرآباد سے ہمارے سینئر صحافی اور محب ادب سید فیاض الحسن صاحب، سر جیتے رہیے۔ ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کو سالگرہ کے دن کی مبارکباد پیش کیا آپ نے، سلامت رہیے سر۔ سید فیاض الحسن بھائی اور نوجوان شاعر غضنفر غزنی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شب کے اس پہر، بہت شکریہ۔ مرزا رفیع سودا کا تفصیلی تعارف اور کلام، بہت شکریہ سر۔ جی بالکل، یہ کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا، بہت شکریہ سید فیاض الحسن بھائی، جیتے رہیے سلامت رہیے۔ یہ کلام ناچیز نے پیش کیا، بہت شکریہ۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ ادب دوست ہیں، ادب نواز ہیں، ادب شناس ہیں۔ ہندو ہیں بت پرست مسلمان خدا پرست، پوجوں میں اس کسی کو جو ہو آشنا پرست۔ شاعری سچ بولتی ہے مرزا محمد رفیع سودا صاحب، آج برسی کے موقع پر یاد تازہ کی جا رہی ہے یاد رفتہ میں جناب مرزا محمد رفیع سودا صاحب کی 26 جون، اور 26 جون کو ہی ہمارے عہد کے معروف ڈاکٹر صاحب اور بہت اچھے شاعر اور ٹیلی ویژن اور مشاعروں کے میزبان جناب ندیم عباس نقوی صاحب کا یوم ولادت بھی ہے، ان کے بھی کلام حاضر کرتے ہیں۔ شب کے اس پہر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سر 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 دی گریٹ ہمارے سینئر آ گئے ماشاءاللہ، رضوان صدیقی سر محبت آپ کی، اچھا پروگرام کیا ہے، بس حاضری لگانے آ جاتے ہیں، جب تک دم میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے رفتگاں کو بھی یاد رکھیں، اور عہد حاضر کے شعراء اکرام کے یوم ولادت کے موقع پر ایک گلدستہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پذیرائی فرماتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے سینئر نظامت کار، ٹیلی ویژن کے بہت اچھے میزبان، صحافی، شاعر
اور کیا کیا کہا جائے آپ کے بارے میں، جو کہا جائے کم ہے۔ جناب جانے پہچانے رضوان صدیقی صاحب، سر سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سینئرز کو سلامت رکھے بالخصوص، اور نوجوانوں کو بھی سلامت رکھے۔ جیتے رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہے، اور جو بگڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ آمین الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ سید فیاض الحسن صاحب، ندیم عباس نقوی صاحب پریکٹیکلی ڈاکٹر ہیں، اور محکمہ پولیس سے ان کا تعلق نہیں ہے، محکمہ پولیس سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ تعلق رہ گیا ہے قریب 5 ماہ اور 3 یوم۔ بہت شکریہ سید فیاض الحسن بھائی، اور رضوان صدیقی سر آپ کا بھی بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر کہہ دیا، مرزا محمد، اچھا گرمی کا پارا اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ یقین جانیے کہ کیفیت ایسی نہیں ہے، بغیر اے سی کے پروگرام کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ رضوان صدیقی صاحب تو بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں جہاں اے سی نہ ہو وہاں پروگرام کرنا کس قدر، ویسے بھی ہاٹ سیٹ ہوتی ہے یہ، اور جہاں اے سی نہ ہو وہاں کیا اس موسم میں۔ رضوان صدیقی صاحب کے بارے میں سید فیاض الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ حیدرآباد سے تعلق ہے رضوان صدیقی صاحب کا، لیکن اس وقت کراچی میں ہے۔ بہرحال حیدرآباد سے ہو یا کراچی سے ہو، بہرحال ادب سے تعلق ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں، اور ادب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، محبت کی اور ادب کی کوئی سرحد بھی نہیں ہوتی۔ ہم تو سرحد کے اس پار والوں کو بھی یاد کرتے ہیں، جیسا کہ آج 25 جون کے حوالے سے ڈاکٹر ماہر افروز صاحبہ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شاہد حسین اسلائی صاحب، سرحد پار مراد آباد، اور وہ ڈاکٹر ماہر افروز صاحبہ کرناٹک۔ ادب میں اور محبت میں کوئی سرحد نہیں ہوتی، ہم تو سرحد کے اس پار والوں کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے، جناب محمد رفیع سودا صاحب کے مزید کلام پیش کرتے ہیں۔ فرما گئے، میر تقی میر کے ہم عصر رہے، فرما گئے کہ سودا صاحب نے فرمایا کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں، غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، اور نوشتے کو میرے مٹاتے ہیں رو رو، نوشتے کو میرے مٹاتے ہیں رو رو، ملائک جو لوح و قلم دیکھتے ہیں، اور خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھائے، خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھائے، جو کچھ دوست سے اپنے ہم دیکھتے ہیں، خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھائے، جو کچھ دوست سے اپنے ہم دیکھتے ہیں، ستم سے کیا تو نے ہم کو جو خوگر، ستم سے کیا تو نے ہم کو جو خوگر، کرم سے تیرے ہم ستم دیکھتے ہیں، اور مقتا ہے کہ مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں، غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، نوشتے کو میرے مٹاتے ہیں رو رو، ملائک جو لوح و قلم دیکھتے ہیں، خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھائے، جو کچھ دوست سے اپنے ہم دیکھتے ہیں،
ستم سے کیا تو نے ہم کو جو خوگر، کرم سے تیرے ہم ستم دیکھتے ہیں، مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عید رفتہ کے معروف شاعر میر تقی میر کے ہم عصر شاعر مرزا محمد رفیع سودا صاحب تخلص سودا 26 جون 1781 لکھنؤ میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 18ویں صدی کے شاعر، اور اب تو یہ 21ویں صدی ہے۔ فرما گئے سودا صاحب کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی۔ ارے کیا بات ہے! کاوش کاظمی بھائی وعلیکم السلام۔ کراچی کے میں مقیم ایک اور معروف شاعر ہمارے دوست کاوش کاظمی بھائی وعلیکم السلام۔ سلامت رہیے سر، سلامت رہیے۔ ارے سید فیاض الحسن بھائی آپ کی محبت ہے، ہمت کو سلام کر رہے ہیں آپ، بس کوشش کر لیتے ہیں اور اندر کی باتیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ کہ بغیر ایئر کنڈیشن کے پروگرام کرنا واقعی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور آپ کی جانب سے حوصلہ افزائی، بس یہ ہے سلسلہ آپ احباب کی جانب سے، ہمارے سینئرز کی جانب سے، ہمارے اہل قلم کی جانب سے جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یقین مانیے کہ پھر جی چاہتا ہے کہ جب تک ہے دم میں دم یہ سلسلہ جاری رہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانیے ورنہ، کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانیے ورنہ، کافی ہے تسلی کو میرے ایک نظر بھی۔ اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، تجھ چشم سے ٹپکا ہے کبھو لخت جگر بھی۔ کس ہستی موہوم پر نازاں ہے تو اے یار، کس ہستی موہوم پر نازاں ہے تو اے یار، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی۔ سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، آتی ہے سحر ہونے کو ٹک تو کہیں مر بھی۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ مرزا محمد رفیع سودا صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ تیرے خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب فرما گئے اپنے ایک اور کلام میں کہ تیرے خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا، خدا جانے کہ اس آغاز کا انجام کیا ہوگا۔ نہ دو ترجیح اے خوباں کسی کو مجھ پر غربت میں، نہ دو ترجیح اے خوباں کسی کو مجھ پر غربت میں، زیادہ مجھ سے کوئی بے کس و ناکام کیا ہوگا۔ اور کسی دیندار و کافر کو خیال اتنا نہیں آیا، کسی دیندار و کافر کو خیال اتنا نہیں آتا، سحر کیا ہو چکی سودا کے دل پر شام کیا ہوگا۔ تیرے خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا، خدا جانے کہ اس آغاز کا انجام کیا ہوگا۔
شاعری سچ بولتی ہے، مرزا محمد رفیع سودا صاحب دہلی میں پیدا ہوئے اور 26 جون 1781 لکھنؤ میں وفات پائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام سے، چونکہ یہ 18ویں صدی کے شاعر ہیں تو کلام شاعر و زبان شاعر کا ملنا ممکن نظر نہیں آتا۔ اب تو عہد حاضر کے شعراء کرام کے جو کلام ہے، کلام شاعر و زبان شاعر، بعض اوقات بہت تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ بھی نہیں ملتے بعض اوقات۔ تو آپ کی محبتیں ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جیتے رہیں جملہ احباب۔ رضوان صدیقی سر، آپ کا بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے سر، جیتے رہیے۔ 1:13 ہو چکے ہیں۔ براہ راست پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جاری ہے، اور یہ ہے پرائیویٹ اسٹوڈیو، شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان، اور اسٹوڈیو کا نام یوٹیوب پر رکھا جا چکا ہے X24۔ سبسکرائب فرما رہے ہیں آپ یوٹیوب پر، ناچیز کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے لیے بندہ تہہ دل سے ممنون و متشکر ہے۔ ہر پروگرام میں ٹائم لائن پر جب یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور یوٹیوب پر ہمارے فرزند محمد موسیٰ عابدی یوٹیوب پر شیئر کر دیتے ہیں اس پروگرام کو، تو اس کا لنک بھی پروگرام فیس بک پر کامنٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں جا کر آپ کلک کیجئے گا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں سبسکرائب کا ایک آپشن ہوتا ہے، اسے کلک کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آئیے پیش کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ احباب میں اور کون سے احباب شب کے اس پہر جڑے ہوئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکیل بھائی، وعلیکم السلام، کہاں ہیں سر آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ پاکستانی کھانے متعارف کروا رہے ہیں، وہاں کہاں ہیں، کون سے ملک میں ہیں سر؟ چیک کرتے ہیں، 1 منٹ۔ ہمارے شکیل بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی جو کہ یہاں رہے، اب ہیں آپ ٹیکساس میں، شوگر لینڈ ٹیکساس میں آپ ماشاءاللہ پاکستانی کھانے وہاں کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک ریسٹورنٹ ہے، کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ شکیل بھائی جیتے رہیے۔ شکیل محمد بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی، اور جہاں سے پروگرام ہو رہا ہے شکیل بھائی کا اصل رحمت کدہ دولت کدہ یہی ہے، شاہ فیصل میں۔ بہت شکریہ شکیل بھائی، جیتے رہیے، چاہے شوگر لینڈ ٹیکساس میں رہیے یا پاکستان میں رہیے، آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ شکیل بھائی ہیں، ان کا پیج بھی ہے فیس بک پر، شاہ فیصل کالونی کے، جس میں پروگرام جاتا ہے۔ اور بہت شکریہ شکیل بھائی، جیتے رہیے۔ کاوش کاظمی صاحب ہیں، غضنفر غزنی صاحب کراچی پاکستان سے ہیں، حیدرآباد سے سید فیاض الحسن صاحب ہیں، اور کراچی سے ہمارے سینئر رضوان صدیقی صاحب ہیں، بہت شکریہ۔ شیخ کامران صاحب ٹریفک پولیس آفیسر، کیا بات ہے شیخ کامران صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، جیتے رہیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پاکستان کا معیاری وقت شب کے 1:16، 26 جون سن 2024۔ ذکر خیر ہے عہد رفتہ کے 18ویں صدی کے شاعر میر تقی میر کے ہم عصر شاعر مرزا محمد رفیع سودا صاحب۔ برسی ہے آج مرزا محمد رفیع سودا صاحب کی۔ ہمارے طلباء و طالبات ان کو نصاب میں بھی یقیناً مطالعہ کر چکے ہوں گے، یا آگے آنے والے دور میں انٹرمیڈیٹ اور
BA اور BCom بھی اس میں بھی آپ کو ملیں گے. محمد رفیع سودا صاحب حیدر رفتہ کے شاعر. آج 26 جون کو ان کی برسی ہے. اس موقع پر ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں. اور پھر ان کے بعد 26 جون یوم ولادت کے حوالے سے ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں, کراچی میں مقیم معروف شاعر اور بالخصوص شاعر اہل بیت. اور اہل بیت سے یقیناً صرف مسلمان ہی نہیں, غیر مسلمین بھی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور بلا تعصب, بلا امتیاز مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہو چکا تھا. آج ان کی رخصتی کی شب ہے, مبارک ہو. دولہا خدا کے گھر کا, دلہن نبی کے گھر کی, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, بلا امتیاز. مبارک ہو. اس سے قبل کے پروگرام میں وہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا اپنے پڑوسی شہداء کرام کے پروگرام میں. سامعین کرام, یہاں شاعری سچ بولتی ہے پروگرام ہے, لیکن یہاں پر ایک پیغام دیتے چلیں کہ 4 دن کی زندگی ہے, ہم سب یہاں مہمان ہیں, ہم نے چلے جانا ہے اور یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اور یہ جو ہم اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس میں کسی کا کوئی دوش تو نہیں ہے کہ کوئی کہاں پیدا ہوا, کوئی کس گھرانے میں پیدا ہوا. یقیناً سارے نردوش ہیں اس معاملے میں. کوئی اہل سنت ہے, کوئی اہل تشیع ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے. جو بھی ہے, جو صاحب ایمان ہے بالخصوص, وہ صاحب ایمان کی حیثیت سے ہی اٹھے گا. نہ دیوبندی اٹھے گا, نہ بریلوی اٹھے گا, نہ تشیع اٹھے گا. سو یہ تعصبات کی اینک کو اتارتے ہوئے حق کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اور جو علماء حق ہیں, علماء حق ہر فرقے میں موجود ہیں اور وہ حق کی بات کیا کرتے ہیں. قرآن و حدیث سے متصادم جو بھی بات کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. سو محبتوں کی بات کرنی چاہیے. بہت سے یہ سوشل میڈیا پر سلسلے ہیں, نفرتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں, چڑھاوا دے رہے ہیں, تو اچھی بات نہیں ہے. اور اس طرف ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں کچھ لوگ. سو ہماری بالخصوص ہماری قوم کے نوجوانوں سے گزارش ہے, بلکہ پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دینی معاملات میں شدت پسندی اچھی بات نہیں. کسی بھی چیز میں شدت پسندی اچھی بات نہیں ہے. اور بالکل کسی بھی فرقے سے کوئی کسی سے بیر نہیں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اور مذہب تو امت مسلمہ کا تو مذہب ایک ہی ہے, اگرچہ عقائد جدا ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے. ایک پروردگار عالم, لا الہ الا اللہ, ایک پروردگار ہی سجدے کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمارا تو سب سے پہلے انکار ہی ہے, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ان باتوں میں نہیں پڑا کرتے کہ کون سنی ہے, کون شیعہ ہے, کون دیوبندی ہے, کون بریلوی ہے. یہ سب شناخت آپس میں محبت سے ایک امت بن کر رہنا چاہیے. یہ پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے. خصوصاً بزرگ تو سمجھتے ہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن بعض جنہیں کہا جائے کہ علماء سو, عالم تو ہیں وہ, لیکن وہ علماء سو جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی ہے. جو بھڑکاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, وہ کافر ہے. بھائی ہم سب کافر ہیں, الحمدللہ ہم سب کافر ہیں. علامہ اقبال کا شعر سنیے گا ذرا,
اس پر بھی فتویٰ لگایا گیا، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم سب کافر ہیں۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، تو ہم کافر ہیں بالکل۔ سب سے پہلے ہم انکار کرتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ہم سب پہلے کافر ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھیے گا، یاد بھی ہے کہ وحدت پرست ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، وحدت پرست ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ الحمدللہ ہم کافر ہیں اس معاملے میں، ہم جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ ہم جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، اور ہم انکار کرنے والوں کے انکار کرنے والے ہیں، ہم کافروں کے کافر، اور کافر خدا ہمارا، ان سب کا انکار کرنے والوں کا انکار کرنے والا۔ علامہ اقبال کی بات کو لوگوں نے کچھ اور رنگ دے دیا، ذرا توجہ فرمائیے اس پر کہ وحدت پرست ہیں ہم۔ علامہ اقبال کا پہلا مصرع کھا جاتے ہیں لوگ، وحدت پرست ہیں ہم صرف ایک کی پوجا کرتے ہیں، واحد کی، وحدت پرست ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، یعنی ہم انکار کرنے والوں کے انکار کرنے والے، کافر خدا ہمارا، اور ان سب انکار کرنے والوں کا انکار کرنے والا خدا ہمارا۔ یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خصوصی پیغام ہمارے ان تمام نوجوانوں کے لیے ہے کہ جن کو بھڑکایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے طرح طرح سے کہ جی بس ہم مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی، بالخصوص علماء کے روپ میں جو سو ہیں، علماء حق پر ہماری جان قربان، ہر فرقے میں علماء حق موجود ہیں، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث سے اچھی بات بیان کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ یقیناً علماء حق نہیں کہلاتے بلکہ علماء سو ہیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام تھا۔ بڑھتے ہیں آگے 1:24۔ ذکر خیر ہے عید رفتہ کے شاعر جناب مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا۔ موسم اس قدر وہ کر رہا ہے، مطلب یہ کوئی شکوہ نہیں ہے، الحمدللہ تمام انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اپنی اپنی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ موسم جب گرم ہو زیادہ تو اس میں کیا کرنا ہے، احتیاط برتنی ہے۔ پانی کا استعمال، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبان آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی پانی کا استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن شب کے پہر نہیں۔ دن بھر پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، شب کے پہر اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو تھوڑا 1-2 گھونٹ لے لیجیے۔ زیادہ پانی بوقت شب مناسب نہیں ہے حکمت کے حوالے سے۔ ذکر خیر مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا جاری تھا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ وہ کسی سے نفرت نہ رکھیں دلوں میں کہ فلاں اس فرقے کا ہے، فلاں یہ زبان بولتا ہے۔ نہ لسانی تعصب ہونا چاہیے، اور تعصب کی اینک کو اتار کر حق شناس بن جائیے۔ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حق کو پہچانیں، اس کے لیے قرآن پاک موجود ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری مستند کتابیں ہیں، ان کا بھی مطالعہ کیجیے۔ تمام علماء کرام کو سنیے اور سمجھیے کہ قرآن پاک اور احادیث سے ہٹ کر وہ بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں احادیث کا، لیکن وہ احادیث درست نہیں ہوتی جس میں نفرتوں کا پیغام ہوتا ہے، وہ قطعی طور پر درست احادیث نہیں ہے، بلکہ آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری مستند کتابیں ہیں وہاں سے لے لیں، اور اہل بیت کے پاس جو کچھ ذخیرہ ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔
مرزا محمد رفیع سودا صاحب 26 جون 1781 لکھنؤ یو پی اتر پردیش میں وفات پانے والے 18ویں صدی کے شاعر. ان کے استاد قائم چاند پوری اور ان کے شاگرد مرزا عظیم بیگ عظیم رہے. سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. شاعری سچ بولتی ہے. مرزا محمد رفیع سودا صاحب. بلبل نے جسے جا کے گلستان میں دیکھا، بلبل نے جسے جا کے گلستان میں دیکھا، ہم نے اسے ہر خار بیابان میں دیکھا. بلبل نے جسے جا کے گلستان میں دیکھا، ہم نے اسے ہر خار بیابان میں دیکھا. اور برہم کرے جمیعت کونین جو پل میں، برہم کرے جمیعت کونین جو پل میں، لٹکا وہ تیری زلف پریشان میں دیکھا. واعظ تو سنے بولے ہے جس روز کی باتیں، واعظ تو سنے بولے ہے جس روز کی باتیں، اس روز کو ہم نے شب ہجران میں دیکھا. سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. بلبل نے جسے جا کے گلستان میں دیکھا، ہم نے اسے ہر خار بیابان میں دیکھا. شاعری سچ بولتی ہے. مرزا محمد رفیع سودا صاحب. اپنے کا ہے گناہ بیگانے نے کیا کیا، اپنے کا ہے گناہ بیگانے نے کیا کیا، اس دل کو کیا کہوں کہ دیوانے نے کیا کیا. پردہ تو راز عشق سے اے یار اٹھ چکا، پردہ تو راز عشق سے اے یار اٹھ چکا، بے سود ہم سے منہ کو چھپانے نے کیا کیا. آنکھوں کی رہبری نے کہوں کیا کہ دل کے ساتھ، آنکھوں کی رہبری نے کہوں کیا کہ دل کے ساتھ، کوچے کی اس کے راہ بتانے نے کیا کیا. کام آئی کوہ کن کی مشقت نہ عشق میں، کام آئی کوہ کن کی مشقت نہ عشق میں، پتھر سے جوئے شیر کے لانے نے کیا کیا. ٹک در تک اپنے آ میرے ناصح کا حال دیکھ، ٹک در تک اپنے آ میرے ناصح کا حال دیکھ، میں تو دیوانہ تھا پر سیانے نے کیا کیا. چاہوں میں کس طرح یہ زمانے کی دوستی، چاہوں میں کس طرح یہ زمانے کی دوستی، اوروں سے دوست ہو کے زمانے نے کیا کیا. کہتا تھا میں گلے کا تیرے ہو پڑوں گا ہار، کہتا تھا میں گلے کا تیرے ہو پڑوں گا ہار، دیکھا نہ گل کو سر پر چڑھانے نے کیا کیا. اپنے کا ہے گناہ بیگانے نے کیا کیا، اس دل کو کیا کہوں کہ دیوانے نے کیا کیا. شاعری سچ بولتی ہے. محمد رفیع سودا صاحب. مرزا محمد رفیع سودا صاحب 18ویں صدی کے عظیم شاعروں میں شامل، میر تقی میر کے ہم عصر.
آئیے مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا ایک کلام سنتے ہیں، زمرد بانوں کی آواز۔ مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا کلام، زمرد بانوں کی آواز۔ گولڈ از گولڈ، زمرد بانوں کی آواز۔ میں دلدار کروں یا نہ کروں، کیوں میں تسکین دلدار کروں یا نہ کروں، نالا جا کر پھنسے دیوار کروں یا نہ کروں، کیوں میں تسکین دلدار۔ نالا جا کر پھنسے دیوار کروں یا نہ کروں، کیوں میں تسکین دلدار۔ خواب شیری میں ہے وہ دل ہے میرا مائل شوق، خواب شیری میں ہے وہ دل ہے میرا مائل شوق، جی دھڑکتا ہے کہ بیدار کروں یا نہ کروں، نالا جا کر پھنسے دیوار کروں یا نہ کروں، کیوں میں تسکین دلدار۔ موت دے گل ہے بے صیاد سے جا کر یارو، موت دے گل ہے بے صیاد سے جا کر یارو، ذکر مروان گرفتار کروں یا نہ کروں، نالا جا کر پھنسے دیوار کروں یا نہ کروں، کیوں میں تسکین دلدار۔ یار کو میں رشک کے چمن سودا، پوچھا یار کو میں رشک کے چمن سودا،
के बाजीदाए बार करूँ या ना करूँ नाला जा कर पसे दीवार करूँ या ना करूँ क्यों मैं तस्कीन दिलदार। शायरी सच बोलती है, ज़मरुद बानो की आवाज़। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का एक और कलाम सुनवाते हैं। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी। बेगम अख्तर की आवाज़। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी। ए खाना बरंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। सौदा तेरी फरियाद से आँखों में कटी रात। सौदा तेरी फरियाद से आँखों में कटी रात। आई है सहर होने को तू कहीं मर भी। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी। ए खाना बरंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। बेगम अख्तर की आवाज़ में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का कलाम आपने समाअत फरमाया। शायरी सच बोलती है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब 18वीं सदी के शायर, मीर तक़ी मीर के हम असर शायर। 26 जून 1781 लखनऊ में वफ़ात पाई। चीदा चीदा कलाम पेश किए गए। अब आज यौम विलादत के हवाले से भी डॉक्टर नदीम अब्बास नक़वी साहब कराची में मुक़ीम, हमारे पाकिस्तानी मारूफ शायर, शायर अहले बैत, टेलीविज़न मेज़बान, स्कॉलर, डॉक्टर, शायर डॉक्टर नदीम अब्बास नक़वी साहब 26 जून दुनिया में तशरीफ़ लाए। ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए। डॉक्टर नदीम अब्बास नक़वी साहब फरमाते हैं, खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत। खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत। खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत। मेरे 4 मज़हब, मेरे 4 मसलक, मेरे 4 मज़हब, मेरे 4 मसलक। मोहब्बत 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 मोहब्बत। शायरी सच बोलती है। डॉक्टर नदीम अब्बास नक़वी साहब, मारूफ शायर, टेलीविज़न मेज़बान, स्कॉलर, डॉक्टर और मुशायरों के निज़ामतकार फरमाते हैं, ये मेरा कद है जो आप देखते हैं।
یہ میرا قد ہے جو آپ دیکھتے ہیں، کسی کے کاندھوں پر بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں۔ 26 جون آپ دنیا میں تشریف لائے، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ جیتے رہیے سر، سلامت رہیے۔ اچھا ہوا کہ آپ کا دل بھر گیا حضور۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب فرماتے ہیں، اچھا ہوا کہ آپ کا دل بھر گیا حضور، ترک تعلقات کی تہمت سے ہم بچے۔ اچھا ہوا کہ آپ کا دل بھر گیا حضور، ترک تعلقات کی تہمت سے ہم بچے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ تم بھی مقروض ہو محبت کے، تم بھی مقروض ہو محبت کے، میں بھی مقروض ہوں محبت کا۔ تم بھی مقروض ہو محبت کے، میں بھی مقروض ہوں محبت کا۔ آؤ پھر مل کے عہد کرتے ہیں، آؤ پھر مل کے عہد کرتے ہیں، ہونے دیں گے نہ خون محبت کا۔ تم بھی مقروض ہو محبت کے، میں بھی مقروض ہوں محبت کا۔ آؤ پھر مل کے عہد کرتے ہیں، ہونے دیں گے نہ خون محبت کا۔ شاعری سچ بولتی ہے، ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، ڈاکٹر، ٹیلی ویژن میزبان، اسکالر اور مشاعروں کے نظامت کار۔ فرمایا، میرا ادراک پا لیا جائے، میرا ادراک پا لیا جائے، مجھ کو دل میں بسا لیا جائے۔ میرا ادراک پا لیا جائے، مجھ کو دل میں بسا لیا جائے۔ دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا، دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا، دوستوں سے بچا لیا جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اس قدر کھائے ہیں فریب ندیم، اس قدر کھائے ہیں فریب ندیم، اب کسی کا بھی اعتبار نہیں۔ اس قدر کھائے ہیں فریب ندیم، اب کسی کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے، یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے، چار آنکھیں ہیں اور چار نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب، مقیم کراچی پاکستان، سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر دارالشفا جنرل ہاسپٹل کراچی پاکستان۔ مجموعہ کلام بارگاہ عشق حمد و نعت، دوسرا مجموعہ بوئے دوست، تیسرا مجموعہ حدیث اشک، چوتھا مجموعہ پیاسا دریا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مجموعہ نصاب عشق۔ فرمایا، ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب فرماتے ہیں، جن کا آج 26 جون کو یوم ولادت ہے ماشاءاللہ، کہ میں ہوں تنہا کوئی قریب نہیں، کتاب پیاسا دریا۔ میں ہوں تنہا کوئی قریب نہیں، وصل شاید میرا نصیب نہیں۔ میں ہوں تنہا کوئی قریب نہیں، وصل شاید میرا نصیب نہیں۔ موت ہر غم کو دور کرتی ہے،
موت ہر غم کو دور کرتی ہے، اس سے بہتر کوئی طبیب نہیں۔ جس نے انسان کا بھرم رکھا، جس نے انسان کا بھرم رکھا، اب وہ ملتی کہیں سلیب نہیں۔ درد دل کا جو میرے جان سکے، درد دل کا جو میرے جان سکے، کوئی اتنا میرے قریب نہیں، اور میرے لہجے میں پیار رہتا ہے، میرے لہجے میں پیار رہتا ہے، کسی مسجد کا میں خطیب نہیں۔ بھیڑ میں دوستوں کی تنہا ہوں، بھیڑ میں دوستوں کی تنہا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ تو ہے اس دور میں ہر ایک کا ندیم، تو ہے اس دور میں ہر ایک کا ندیم، تیری فطرت ذرا عجیب نہیں۔ میں ہوں تنہا کوئی قریب نہیں، میں ہوں تنہا کوئی قریب نہیں، وصل شاید میرا نصیب نہیں۔ موت ہر غم کو دور کرتی ہے، اس سے بہتر کوئی طبیب نہیں۔ جس نے انسان کا بھرم رکھا، اب وہ ملتی کہیں سلیب نہیں۔ درد دل کا جو میرے جان سکے، کوئی اتنا میرے قریب نہیں۔ میرے لہجے میں پیار رہتا ہے، کسی مسجد کا میں خطیب نہیں۔ بھیڑ میں دوستوں کی تنہا ہوں، بھیڑ میں دوستوں کی تنہا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ تو ہے اس دور میں ہر ایک کا ندیم، تیری فطرت ذرا عجیب نہیں۔ میں ہوں تنہا کوئی قریب نہیں، وصل شاید میرا نصیب نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کی کتاب پیاسا دریا سے ایک انتخاب آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ کیا بات ہے، شب کے اس پہر 1:55 ہو چکے ہیں۔ سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے جاری ہے۔ مرزا سلمان بیگ سجیلے جوان، بہت شکریہ، جیتے رہیے مرزا سلمان بیگ، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب کراچی میں مقیم شاعر، اسکالر، ٹیلی ویژن کے میزبان، ناظم مشاعرہ، 26 جون دنیا میں تشریف لائے۔ پیاسا دریا کتاب سے کلام سماعت فرمایا۔ اب ان کی کتاب نصاب عشق سے شیخ کامران صاحب ٹریفک پولیس کے سجیلے آفیسر، بہت شکریہ۔ کاوش کاظمی صاحب، بہت شکریہ۔ غضنفر غزنی، نوجوان شاعر، جیتے رہیے۔ سید فیاض الحسن صاحب، حیدرآباد، صحافی و شاعر، اور شکیل محمد بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی ٹیکساس میں ہیں، جیتے رہیے سر، سلامت رہیے۔ اور رضوان صدیقی صاحب، بہت شکریہ سر، سلامت رہیں جملہ احباب۔ ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب، نصاب عشق۔ تمہارے قرب نے پھر سے ہمیں جینا سکھایا ہے، تمہارے قرب نے پھر سے ہمیں جینا سکھایا ہے، کہ ہم سے سنگ دل کو چاہ کا مطلب بتایا ہے۔ تمہارے قرب نے پھر سے ہمیں جینا سکھایا ہے، کہ ہم سے سنگ دل کو چاہ کا مطلب بتایا ہے۔ سبھی انداز سارے ناز جو تم نے دکھائے ہیں، سبھی انداز سارے ناز جو تم نے دکھائے ہیں، ہر ایک سوئے ہوئے ارمان کو دل میں جگایا ہے۔ اور میرے ہوتے ہوئے تم کس لیے مجھ سے یہ کہتے ہو،
میرے ہوتے ہوئے تم کس لیے مجھ سے یہ کہتے ہو کہ تم نے صرف کھویا ہے، کبھی بھی کچھ نہ پایا ہے؟ تمہارے قرب نے پھر سے ہمیں جینا سکھایا ہے کہ ہم سے سنگ دل کو چاہ کا مطلب بتایا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب مزید فرماتے ہیں، ہر ایک حال میں تیرا خیال آتا ہے، ہر ایک حال میں تیرا خیال آتا ہے، مجھے خیال میں تیرا خیال آتا ہے، ہر ایک حال میں تیرا خیال آتا ہے، مجھے خیال میں تیرا خیال آتا ہے، بس ایک بار تجھے غم زدہ سا دیکھا تھا، بس ایک بار تجھے غم زدہ سا دیکھا تھا، اب ہر ملال میں تیرا خیال آتا ہے۔ جو دینی ہو مجھے تمثیل چاند تاروں کی، جو دینی ہو مجھے تمثیل چاند تاروں کی، تو پھر مثال میں تیرا خیال آتا ہے۔ سب اپنے حال میں رہتے ہیں مست وقت طرب، سب اپنے حال میں رہتے ہیں مست وقت طرب، مگر زوال میں تیرا خیال آتا ہے۔ اسی لیے تو زباں پر لگی ہے مہر سکوت، اسی لیے تو زباں پر لگی ہے مہر سکوت، کہ ہر سوال میں تیرا خیال آتا ہے۔ اگر ہو غم کا تسلسل تو اشک بہتے ہیں، اگر ہو غم کا تسلسل تو اشک بہتے ہیں، مگر معال میں تیرا خیال آتا ہے۔ اور ندیم نقوی قیامت سے کم نہیں یہ بھی، ندیم نقوی قیامت سے کم نہیں یہ بھی، شب وصال میں تیرا خیال آتا ہے۔ ہر ایک حال میں تیرا خیال آتا ہے، مجھے خیال میں تیرا خیال آتا ہے، بس ایک بار تجھے غم زدہ سا دیکھا تھا، بس ایک بار تجھے غم زدہ سا دیکھا تھا، اب ہر ملال میں تیرا خیال آتا ہے۔ جو دینی ہو مجھے تمثیل چاند تاروں کی، تو پھر مثال میں تیرا خیال آتا ہے۔ سب اپنے حال میں رہتے ہیں مست وقت طرب، مگر زوال میں تیرا خیال آتا ہے۔ اسی لیے تو زباں پر لگی ہے مہر سکوت، اسی لیے تو زباں پر لگی ہے مہر سکوت، کہ ہر سوال میں تیرا خیال آتا ہے۔ اگر ہو غم کا تسلسل تو اشک بہتے ہیں، مگر معال میں تیرا خیال آتا ہے۔ ندیم نقوی قیامت سے کم نہیں یہ بھی، شب وصال میں تیرا خیال آتا ہے۔ ہر ایک حال میں تیرا خیال آتا ہے، مجھے خیال میں تیرا خیال آتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب، عہد حاضر کے شاعر، اسکالر، ٹیلی ویژن میزبان، ناظم مشاعرہ، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سلامت رہے۔ 26 جون دنیا میں تشریف لائے، اردو ادب سے وابستہ شاعر، اسکالر، ٹی وی میزبان، کراچی میں مقیم پاکستانی ادیب، رومانوی اور مذہبی شاعری فرماتے ہیں، حمد و نعت، نوحہ، سلام اور مرثیہ گوئی فرماتے ہیں۔ شاعری کے مجموعہ جات میں پیاسا دریا غزلیات پر مشتمل اور بارگاہ عشق مجموعہ حمد و نعت، مجموعہ نوحہ اور سلام شعار غم، مرثیہ جات کا مجموعہ حدیث عشق، قصائد اور مناقب کا مجموعہ بوئے دوست، اور غزلیات کا مجموعہ نصاب عشق۔ جرمن کے اردو جرید گفتگو سے بھی وابستہ ہیں اور ارتقاء پبلیکیشنز کے روئے رواں ہیں۔ ان کا ادارہ نئے لکھنے والوں کی کتابوں کی اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فرمایا ہے آئینہ صفات کتاب خدا میں ماں، جناب ندیم عباس نقوی صاحب نے ماں کے بارے میں فرمایا ہے آئینہ صفات کتاب خدا میں ماں، رکھتی ہے صبح و شام حصار دعا میں ماں،
ہے آئینہ صفات کتاب خدا میں ماں، رکھتی ہے صبح و شام حصار دعا میں ماں۔ اے رب کائنات یہی حق کی بات ہے، اے رب کائنات یہی حق کی بات ہے، سب سے بڑی عطا ہے تیری ہر عطا میں ماں۔ آتی نہیں قریب زمانے کی گردشیں، آتی نہیں قریب زمانے کی گردشیں، رہتی ہے بن کے سایہ ہر ایک ابتلا میں ماں، اور اپنی ردا کے سائے میں رکھے گی لال کو، اپنی ردا کے سائے میں رکھے گی لال کو، جب پیش ہوگی بارگاہ کبریا میں ماں۔ آتی ہے کام گردش دنیا میں رات دن، آتی ہے کام گردش دنیا میں رات دن، پھر کیوں نہ کام آئے گی روز جزا میں ماں۔ اور کیسے ندیم نقوی بیاں اپنا غم کرے، کیسے ندیم نقوی بیاں اپنا غم کرے، سوئی ہوئی ہے آج لحد میں قبا کی ماں۔ ہے آئینہ صفات کتاب خدا میں ماں، رکھتی ہے صبح و شام حصار دعا میں ماں۔ اے رب کائنات یہی حق کی بات ہے، سب سے بڑی عطا ہے تیری ہر عطا میں ماں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب۔ سلامت رہیے ڈاکٹر ندیم عباس صاحب۔ ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب 26 جون دنیا میں تشریف لائے، ڈھیروں دلی دعائیں ڈاکٹر صاحب۔ سلامت رہیے سر، شاد رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام 2:06 اور اب چلتے چلتے ایک کلام اور پیش خدمت ہے مرزا محمد رفیع سودا صاحب، آواز سیاں چودھری کی آواز۔ بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے یہ وہ نین ہیں جن سے کہ جنگل ہرے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد رفیع سودا صاحب، مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا کلام، سیاں چودھری صاحبہ کی آواز۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ ہماری ٹائم لائن پر تمام پروگرامز آپ کو ملیں گے، اور اس کے کومنٹ میں اور ہمارے شاعری سچ بولتی ہے کہ پیج پر یوٹیوب کا لنک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں فرمایا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر بندے کی حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔
محمد آصف سیال صاحب، اقبال ثاقب صاحب، سید فرخ علی صاحب، ظفر اقبال صاحب، غضنفر غزنی صاحب، رضوان صدیقی صاحب، کاوش کاظمی صاحب، مرزا سلمان بیگ، چاند محمد بھائی، سید فرخ علی، غضنفر غزنی، جیتے رہیے جیتے رہیے، اور محترمہ مہر افروز صاحبہ سلامت رہیے، شیخ کامران صاحب آپ بھی سلامت رہیے، سید فیاض الحسن صاحب سر آپ بھی سلامت رہیے، بہت شکریہ، سلامت رہیں، شکیل محمد بھائی، جملہ احباب سلامت رہیں، بخت بلند صاحب خوشبو ادب بہت شکریہ سر آپ بھی سلامت رہیے، حیدر چاچڑ موجہ مٹھڑا قربہ، ارشد احمد مغل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، چشتی صاحب جیتے رہیے، جمالی صاحب آپ بھی جیتے رہیے، احمد یار جمالی صاحب بہت شکریہ، جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتے رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، بھٹکے ہوئے راہ راست پر آ جائیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے اس دعائے شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔